ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کیا تھے بھارت کے لیے، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب بھارت کے ایک ایسا عزیز شخص کا نام ہے جس نے اپنا پورا جیون تعلیم کے لیے وقف کر دیا۔ 1920 میں جب وہ محض 23 سال کے تھے تب جامعہ ملیہ اسلامیہ کی علی گڑھ میں بنیاد ڈالنے میں سب سے اہم رول ادا کیا۔ 1926 کے دور میں جب جامعہ ملیہ اسلامیہ بند ہونے کی حالت پر پہنچ گئی تو ذاکر حسین صاحب نے کہا، میں اور میرے کچھ ساتھی جامعہ کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے آنے تک جامعہ کو بند نہ ہونے دیا جائے، جبکہ اس وقت وہ جرمنی میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے۔ اور 1926 میں ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب اپنے دو دوست عابد حسین و محمد مجیب کے ساتھ جرمنی سے بھارت لوٹ کر جامعہ ملیہ اسلامیہ کی خدمت میں لگ گئے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب 29 سال کی عمر میں 1926 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر بنے اور 1948 تک اس پد پر رہے۔ اس دوران پورے بھارت میں عبد المجید خواجہ کے ساتھ پورے بھارت کا دورہ کر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے لیے چندہ جمع کیا اور اس کے لیے اوکھلا میں الگ سے زمین خریدی۔ 1 مارچ 1935 کو جامعہ کے سب سے چھوٹے چھاتر عبد العزیز کے ہاتھوں اوکھلا میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی پہلی بلڈنگ کی بنیاد ڈالی گئی۔ جامعہ کی سب سے چھوٹے بچے کے ہاتھوں نیو رکھوانے کا یہ آئیڈیا ڈاکٹر ذاکر حسین کا ہی تھا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کا یہ آئیڈیا گاندھی جی کو بھی خوب پسند آیا۔ پرائمری ایجوکیشن کی مہم چلائی اور 40 کے دہائی میں ہندوستانی تعلیمی سنگھ کے جلسوں میں لگاتار سرگرم رہے۔ اس کے بعد دسمبر 1948 کو انڈین یونیورسٹیز کمیشن کے ممبر بنے۔ 1 مارچ 1935 کو جامعہ کے سب سے چھوٹے چھاتر عبد العزیز کے ہاتھوں اوکھلا میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی پہلی بلڈنگ کی بنیاد گئی۔ جامعہ کے سب سے چھوٹے بچے کے ہاتھوں نیو رکھوانے کا یہ آئیڈیا ڈاکٹر ذاکر حسین کا ہی تھا۔ ذاکر حسین کا یہ آئیڈیا گاندھی جی کو بھی خوب پسند آیا۔ پرائمری ایجوکیشن کی مہم چلائی اور 40 کے دہائی میں ہندوستانی تعلیم سنگھ کے جلسوں میں لگاتار سرگرم رہے۔ اس کے بعد دسمبر 1948 کو انڈین یونیورسٹیز کمیشن کے ممبر بنے۔ دوستو یہ دوبارہ تھوڑا سا آ گیا ہے تو اس سے آپ یہ نہیں سمجھیں کہ کیسے لکھا ہے۔ بھارت کے بٹوارے کے بعد جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بند ہونے کی حالت میں پہنچ گئی تو اسے بچانے کے لیے وہاں گئے اور نومبر 1948 سے مل کر ستمبر 1956 تک وہاں کے وائس چانسلر رہے۔ اسی دوران 1950 میں ڈاکٹر ذاکر حسین ورلڈ یونیورسٹی سروس کے چیئرمین بنے۔ 1957 میں بہار کے گورنر بنا کر بھیجے گئے۔ اس طرح سے وہ خود بخود پٹنہ یونیورسٹی کے چانسلر بن گئے، کیونکہ پٹنہ یونیورسٹی کا چانسلر بہار کا گورنر ہوتا ہے۔ وہاں بھی وہ لگاتار شکشا کے لیے کام کرتے رہے۔ انہوں نے نیتھرا ہارٹ اسکول سے لے کر خدا بخش لائبریری کے فروغ کے لیے نجی طور پر انٹرسٹ لیا۔ دیسنا کی تاریخی الاصلاح لائبریری کی کتابیں ان کی وجہ کر ہی بچ گئی۔ 1962 تک ڈاکٹر ذاکر حسین پٹنہ یونیورسٹی کے چانسلر اور بہار کے گورنر رہے اور پھر 13 مئی 1962 کو بھارت کے دوسرے اپ راشٹرپتی بنے۔ شکشا سے جڑے پروگرام میں لگاتار جاتے رہے۔ پھر 1963 جامعہ ملیہ اسلامیہ کے چانسلر بنے اور اسی پد پر رہتے ہوئے 13 مئی
1967 کو بھارت کے راشٹرپتی بنے اور اپنی آخری سانس تک بھارت کے راشٹرپتی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے چانسلر کے پد پر رہے۔ 3 مئی 1969 تک ڈاکٹر ذاکر حسین کا انتقال ہوا اور انہیں ان کے بنائے ہوئے ادارے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں دفن کر دیا گیا۔ دوستو، یہ ڈاکٹر ذاکر حسین کا اتہاس ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت